اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ پروگرام نمبر 68 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ آیات 250 تا 253 کا۔ قاری سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی قرآن اکیڈمی سے یہاں موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے، موٹیویشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، محافل قرآنی پر ہونے والی دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور مسلسل یہ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں جو پہلی برکت آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یہاں ذکر آیا کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اپنے کلام کی اس محفل کے ذریعے ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بھی بنائے اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ بھی لے۔ آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 250 سے 253 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور جب وہ مقابل آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے شکست سے دوچار کر دیا ان کافروں کو اللہ کی توفیق سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، تو زمین فتنہ و فساد سے برباد ہو جاتی۔ اور لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بلند فرمایا درجات میں، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح جبرائیل کے ذریعے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا۔
اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 250 سے 253 کا۔ آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات ذکر کی گئی ہے ربط آیات میں، گزشتہ آیات میں جناب طالوت کا بادشاہ مقرر کیے جانے کا بیان تھا۔ اب طالوت اور جالوت کے لشکروں کے مقابلے کا تذکرہ ہے۔ طالوت نیک بادشاہ تھے اور جالوت مشرک قوم کا سردار تھا۔ یہ نام گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طالوت نیک بادشاہ تھے اور جالوت دشمن مشرک قوم کا سردار تھا۔ ربط آیات کے بعد چلتے ہیں اب تعارف کی طرف۔ جن باتوں پر گفتگو رہے گی ان کا ایک جائزہ تعارف کی صورت میں۔ پہلی بات، اہل ایمان کی میدان قتال میں دعا کا تذکرہ، دعا کی اہمیت کا بیان ہے۔ نمبر 2، قتال کے ایک اہم مقصد کا بیان تاکہ زمین سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں رسولوں کے مابین درجات اور فضیلت کا ذکر۔ یہ بھی ایک ٹیکنیکل علمی بات ہے جس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کو سمجھنے کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیات 250 سے 253 کا تجزیہ آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 250، جناب طالوت کے لشکر کے اہل ایمان کی دعائیں، یہ ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 251 251 قتال کی حکمت اور ایک مقصد کا ذکر بیان ہو رہا ہے۔ قتال یعنی جنگ کی اجازت، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی ایک اہم حکمت اور مقصد کو ذکر کیا گیا۔ آیت 252 رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر 253، رسولوں کی باہمی فضیلت اور درجات کا بیان۔ ناظرین کرام، ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 250، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور جب وہ مقابل آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ آئیے البقرہ آیت نمبر 250 کی تشریح سمجھتے۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، جالوت دشمن قوم عمالقہ کا سردار تھا، ٹھیک ہے۔ طالوت کون تھے؟ بنی اسرائیل کے سردار، بنی اسرائیل کے لیے جن کو بادشاہ مقرر کیا گیا، سپہ سالار مقرر کیا گیا، وہ تو نیک آدمی۔ کون؟ طالوت۔ اور جالوت کون ہے؟ دشمن قوم عمالقہ کا سردار، ٹھیک ہے۔ یہ گڑبڑ ہو جائے نام۔ دوسری بات تشریح میں لکھی ہے، اہل ایمان اس جنگجو قوم کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور صبر اور نصرت کی دعا کرنے لگے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کا تذکرہ آیا۔ اور اس میں بھی اہم نقطہ کیا ہے؟ مادی اسباب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نصرت پر نگاہ کا ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ مادی اسباب وہی ہتھیار، سواریاں وغیرہ، جو یہ تو فراہم ہو ٹھیک ہے، لیکن نگاہ ان پر نہ ہو، نگاہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 251 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تو انہوں نے شکست سے دوچار کر دیا ان کافروں کو اللہ کی توفیق سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا، اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے تو زمین فتنہ و فساد سے برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 251 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی، جناب طالوت کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فضل جس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ دوسری بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت میں شامل تھے۔ ابھی ظہور نبوت نہیں ہوا، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا،
مگر داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، اس لشکر کا حصہ ہیں اور ابھی ایک سپاہی کی حیثیت میں شامل ہیں۔ اور جیسے کہ ترجمے میں ہم نے سمجھا کہ جالوت کو قتل کیا کس نے؟ داؤد علیہ السلام نے۔ روایات میں ذکر بھی آتا ہے کہ ایک اپنی رسی میں پتھر باندھ کر انہوں نے گھمایا اور یہ لوہا غرق آہن تھا جالوت، پورے جسم کو اس نے لوہے سے چھپا رکھا تھا، زرہیں وغیرہ پہن رکھی تھی، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ پتھر ایسا گھمایا نشانہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی آنکھ میں لگا اور پھاڑ دی اس نے آنکھ اور وہ قتل ہو گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا ہے کس کو؟ جالوت کو، جو مشرک قوم کا سردار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت بھی عطا فرمائی، یعنی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی ہے اور نبوت بھی عطا ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ آخری بات بڑی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر دور میں ظالموں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ کسی قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ تیار کیا ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون جیسا ظالم اور جابر تھا، اس کے ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے تحریک برپا فرمائی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہاں ناظرین کرام غور کیجئے، قرآن فرما رہا ہے اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے دیگر کچھ لوگوں کو ہٹاتا نہ اور مٹاتا نہ تو نہ جانے کتنی بربادی زمین پر آتی۔ تو اس زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، اس کے لیے بھی رب العالمین قتال کا حکم دیتا ہے، اور ہر دور میں ظالموں اور جابروں کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے مومن بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑا کرتا رہتا ہے۔ آج دنیا میں قوموں کو مٹانے کے لیے ظالم اور جابر قومیں، چھوٹی قوموں کو یا کمزور قوموں کو مٹانے کے لیے ظالم اور جابر قومیں جنگیں کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ایسے ظالموں اور جابروں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ یہ قتال کی ایک اہم حکمت ہے، یہ قتال کی ایک اہم اہمیت ہے، مقصد ہے جو اس مقام پر قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252 ہے، آیت نمبر 252، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 252، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 252 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کو مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی صداقت کی گواہی۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ آیات ہیں جو اے نبی ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں اور آپ کو حق کے ساتھ عطا فرما رہے ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ کی رسالت اور آپ کی صداقت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آخری بات تشریح میں لکھی ہے سابقہ امتوں کے واقعات کہیں سنے اور پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات پچھلی امتوں کے اللہ کے حبیب نے نہ کہیں پڑھے نہ کہیں سنے، بلکہ اس کی سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی، اور یہ واقعات صدیوں پرانے اتنی وضاح سے بیان کرنا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ ناظرین کرام اس آیت میں رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی گواہی ہمیں عطا فرمائی، اور اسی آیت کے ساتھ قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تکمیل ہوتی ہے۔ 30 پارے قرآن حکیم میں الحمدللہ دوسرے پارے کی تکمیل ہوئی۔ اگلا پارہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 253 سے۔ انشاءاللہ اب ہم مطالعہ شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 کا، اور اسی آیت سے قرآن حکیم کے تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بلند فرمایا درجات میں،
اور ہم نے عطا کی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو وعدے نشانیاں، اور ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح جبرائیل کے ذریعے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس وعدے نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت، سورۃ البقرہ آیت 253، طویل آیت ہے۔ آئیے اس کی چند اعتبارات سے تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی، تمام انبیاء وصف نبوت میں برابر ہیں، یعنی سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ تو جہاں تک پیغمبروں کا وصف نبوت ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس اعتبار سے سب برابر ہیں کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تاہم یہاں کیا بات ہے، آگے لکھا ہے تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت اور درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی خاص معجزانہ طور پر پیدائش کا معاملہ اور دیگر اعتبارات سے ان کے معجزات ہیں، تو مختلف انبیاء اور رسول کو مختلف معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے، مختلف اللہ کے انعامات ان پر ہوئے، مختلف ان کی فضیلتیں ہیں۔ تو فضیلتوں میں کسی کا کم کسی کا زیادہ ہونا ممکن ہے، لیکن انبیاء ہونے کے اعتبار سے کہ ہم ان پر ایمان لائیں وہ بالکل برابر، مگر درجات اور فضیلت کا فرق ہو سکتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا۔ ہاں، سب سے بڑھ کر درجہ و فضیلت سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ وہ تمام انبیاء کے خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین والآخرین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو گفتگو ہے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کئی غلط فہمیاں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں اور وہ تقدیر کے مسئلے کے طور پر بیان ہوتی ہیں، اور پھر لوگ اپنا ذہن بھی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کے ذہن کو بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ ترجمہ ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ جب ان کے پاس وعدے نشانیاں آ گئیں، پھر کیا ہوا، ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، ایسی بات سے محسوس ہی ہوتا ہے یہ تو سب اللہ ہی نے چاہا اس لیے وہ لڑ بھی رہے تھے اور وہ کفر بھی کر رہے تھے، حالانکہ اصل بات ایسی نہیں ہے۔ ذرا دقت نگاہ سے دیکھیں قرآن کی اس آیت کو بھی اور دیگر مقامات کو بھی، تو جو بات واضح ہوتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، توجہ سے سنیے گا۔ آگے لکھا ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے، انسان مجبور محض ہے، جی اللہ ہی نے چاہا اس لیے ہم قتل بھی کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میں کافر بھی ہو رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے، ہمیں تو بس مجبور کر دیا گیا، ہمیں تو باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ آگے ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی امتحان کے لیے عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں ہے سورہ ملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا امتحان کے لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں تفسیر آتی ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتا ہے ہم نے راستہ دکھا دیا انسان کو، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے، چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرے۔ زندگی امتحان کے لیے، آگے دیکھیے امتحان کے لیے خیر اور شر کا شعور اور عمل کی آزادی بھی عطا فرمائی، نیکی بدی کا شعور بھی دیا اور آزادی بھی دی۔ نماز کا وقت ہو چاہو تو نماز ادا کر لو، اختیار ہے تمہارے پاس، چاہو تو فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھو، کسی نے مجبور تو نہیں کیا نا، تو عقل بھی دی، نیکی بدی کا شعور بھی دیا اور آزادی بھی دی ایک حد تک عمل کرنے کی، چاہو تو نیکی کی طرف چاہو تو بدی کی طرف جاؤ۔ آخری بات لکھی ہے اور اسی بنیاد پر انسان جواب دہ ہے کہ تمہیں ہم نے عقل دی، شعور دیا، کتابیں بھیجی، پیغمبروں کو بھیجا، آزادی دی عمل کی، خیر کرنے کی، شر کرنے کی، اسی بنیاد پر انسان کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی ہوگا۔ اب جو ہمارے لوگ بحث کرتے ہیں وہ تقدیر کا معاملہ ہے، بہرحال اس کے بارے میں بحث نہ ہی کی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اصولی بات یہ ہے اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بیان فرمائی تو کہا کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لوگوں نے خود اختلاف کیا، پیغمبر تو کلام واضح لے کر آئے لیکن لوگوں نے خود اختلاف کیا، ان میں سے کچھ ایمان لائے، اختیار تھا تبھی تو ایمان لائے، اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اختیار تھا نا، تو اسی اختیار کی بنیاد پر انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اسکول کالج لائف میں آپ نے وہ شعر تو پڑھا ہوگا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے
جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے۔ البقرہ آیات 250 سے 253 کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آج یہ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال آپ کیجیے گا۔ میرا سوال ہے دعا کی اہمیت پر وضاحت فرمائیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ دعا کی اہمیت پر وضاحت فرما دیں۔ دعا ہم نے ایمان والوں کی بھی پڑھی، حق و باطل کا مارکا ہے، اسباب بے شک کم تھے لیکن نگاہ کس پر تھی؟ مسبب الاسباب پر۔ اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور بندہ جب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اس کے سامنے جھک جائے تو اللہ کی مدد بندے کو شامل حال ہو جاتی ہے، اور جب بندے کو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر مشکلات اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اگلا سوال کیا ہے نوید آپ کے پاس؟ ثابت قدمی کے حوالے سے جو ہے دعا آئی اہل ایمان کی، وثبت اقدامنا، وثبت اقدامنا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ دین پہ استقامت یہ کتنی ضروری ہے؟ ماشاءاللہ، یہ دعا اہل ایمان کی آئی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما۔ اس میں کیا اہمیت کا پہلو ہے خاص طور پر آج کے تناظر میں؟ ظاہری بات ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، مشکلات ہیں، دین کے حوالے سے بڑی مشکلات آتی ہیں۔ ایسے میں اگر اللہ کی مدد بندے کے شامل حال نہ ہو تو بندہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور ظاہر بات ہے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کل طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، ہم دین کی محنت نہیں کر سکتے، ہم دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ تو اہل ایمان کی اس دعا کو بیان کر کے قرآن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم بھی اگر آج یا جب بھی ہم ہوں یا جس دور میں جو اہل ایمان ہوں، اگر انہیں ثابت قدمی چاہیے ہے اپنے اعمال اور معاملات میں تو رجوع اللہ کی طرف کرنا ہوگا، اللہ سے دعا کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، حارث آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ تقدیر کے حوالے سے بہت بحث کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا رائے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین کرام، سوال آپ نے سماعت فرمایا کہ حارث بھائی کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں لوگ بحث بہت کرتے ہیں، ہمارے ہاں بحث کرنے کا ٹائم بہت ہے آج ہماری قوم کے پاس، عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ پوری رات بٹھا کر کسی مسئلے پر بحث کرا لو، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، فجر کے وقت اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے اور عشاء بھی ادا نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تم سے پچھلی قومیں تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ اب بتائیے بحث کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو مجبور محض والی تفصیل بیان کی تھی اسی میں لوگ تقدیر کی بحث کرتے ہیں، تو جواب وہی ہے، اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، نیکی بدی کا شعور اور عمل کی آزادی دی ہے، اور جس طرح کا عمل کریں گے اسی طرح کا معاملہ ہمارا نتائج کے اعتبار سے آخرت میں ہوگا۔ یہ سادہ سی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، لیکن تقدیر کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری حصے میں چند آخری مختصر سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات، اور ایک بڑا پیارا نقطہ ہے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سورہ یوسف کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ قرآن میں بہرحال قصے محض قصوں کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے، لیکن قرآن نے جو تمام قصے بیان فرمائے ان میں سب سے بہترین قصہ کس کو قرار دیا؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو۔ آگے چلتے ہیں اور حاصل مطالعہ یعنی جن باتوں کو آج ہم نے سمجھا ان کو دہراتے ہیں مختصراً ایک راؤنڈ اپ کے طور پر۔ پہلی بات، اسباب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہی بات، اسباب سے بڑھ کر مسبب الاسباب کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے سمجھی، قتال کا ایک اہم مقصد زمین سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ ہے۔ اسلام نے اگر جنگ کی کہیں اجازت یا حکم دیا تو جنگ برائے جنگ نہیں بلکہ وہ مقصد اور حکمت کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک اہم مقصد کیا ہے؟ زمین سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ۔ تیسری اور آخری بات، انسان کو خیر اور شر دونوں کا شعور اور اس کے ساتھ عمل کا اختیار دیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر کل انسان اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اور جائزہ لیتے کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں ان آیات کے مفاہیم کے تناظر میں۔ پہلا سوال، کیا ہم مشکلات و مصائب میں اللہ پر توکل اور اس سے دعا کا اہتمام کرتے؟ مشکلات بہت ساری آتی ہیں، کاروبار کا نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی شے چوری ہو گئی، فلاں اور مصیبت یا مشکل آ گئی، اللہ سے کتنا لو لگاتے ہیں اور دعا کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، کیا زمین پر برپا ظلم پر
ہمیں کڑن ہوتی ہے؟ آج اللہ کے احکامات ٹوٹیں، اللہ کے بندوں کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، ظلم برپا کیا جائے، ہمیں کوئی تکلیف، کوئی کڑن اس پر ہوتی ہے کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ کڑن ہوگی تو اس کو بدلنے کا اہتمام بھی تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر تیسرا اور آخری سوال ہے، کیا ہم ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ ظلم ہم خود بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، شاید کبھی کوئی اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، ایک کو دوسرے پہ ترجیح دے کر، کوئی کسی ایک کی سائیڈ لے رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں میں سے، کوئی بیجا کسی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ یہاں سے لے کے معاشرے اور نظام حکومت کی سطح پر، ملک کی سطح پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو، کیا ہم آواز بلند کرتے ہیں، اس کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ آخری دو باتیں، پہلے گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے کہ مرد عورتوں پر قوام یعنی حاکم اور ذمہ دار ہیں، یہ بات کس آیت میں ذکر کی گئی ہے؟ سورہ نساء کی ہنٹ آپ کو دی گئی تھی، درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ذکر ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم یعنی ذمہ دار، مراد گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا، وہی کفالت کا ذمہ دار ہے بیوی اور بچوں کا، اور اگر اسی کی پاسداری کی جائے، اس کی تعلیم کی اور اس کی تابعداری شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو گھر کا نظام اسموتھلی چل سکے گا۔ باقی تفصیل جب ہم سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، آج بھی بڑا ایک اہم قیمتی سوال ہے قرآن ہی کی ایک آیت کی روشنی میں۔ سوال یہ ہے کہ روز قیامت سچ ہی سچوں کو نفع دے گا، جھوٹوں کو جھوٹ نفع نہیں دے گا۔ روز قیامت سچ ہی سچوں کو نفع دے گا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کے لیے ہنٹ لے لیجئے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ میں چیک کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام سے مزید محبت اور ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،